تصور کریں کہ آپ کا دشمن ایک ایسا ہتھیار لائے جو آسمان میں تیرتا ہو اور آپ اسے اڑتا ہوا تابوت کہہ کر مذاق اڑائے، لیکن پھر وہی تابوت آپ پر موت بن کر ٹوٹ پڑے اور آپ کی پوری قوم کو جلا کر رکھ دے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ یہ دوسری عالمی جنگ کی ایک سچی کہانی ہے جہاں جاپانی پائلٹس امریکی B-29 بمبار کو دیکھ کر ہنستے تھے، مگر جلد ہی وہ ان کے لیے قیامت بن گیا۔ آخر کیوں؟ اور یہ تابوت کیسے جاپان کے شہروں کو آگ کے سمندر میں تبدیل کر گیا؟ آئیے جانتے ہیں اس دلچسپ اور خوفناک کہانی کو جو انسانی ذہن کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ طاقت کا توازن کیسے پلٹ سکتا ہے اور ایک مذاق کیسے تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے دوسری عالمی جنگ کے آخری مہینوں میں۔ جاپان کے آسمان پر ایک نیا خوف چھا گیا تھا۔ امریکی بوئنگ B-29 سپر فورٹریس یہ چار انجن والا دیوہیکل بمبار 30,000 فٹ سے زیادہ بلندی پر پرواز کر سکتا تھا۔ جاپانی پائلٹس اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ ان کی لڑاکا طیارے جیسے 0 یا 84 اس بلندی تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ ان کے لیے B-29 واقعی اڑتا ہوا تابوت لگتا تھا، ایک ایسا تابوت جو آسمان میں تیرتا ہو اور جاپان پر موت برساتا ہو، مگر خود کوئی اسے چھو ہی نہ سکے۔ جاپانی ہوا باز اسے ناقابل رسائی سمجھتے تھے۔ B-29 کی تیز رفتار، دور تک مار کرنے والے مشین گنز اور پریشر رائزڈ کیبن اسے ناقابل تحسیر بناتی تھی۔ ابتدائی حملوں میں 1944 کے آخر میں یعنی B-29 جزائر سے اڑتے اور ٹوکیو پر اعلیٰ بلندی سے بم گراتے۔ جاپانی اینٹی ایئر کرافٹ گنز کی رینج سے باہر، لڑاکوں کی پہنچ سے دور، شہر کے کچے گھر اور فیکٹریاں نشانہ بنتی، مگر نقصان محدود رہتا کیونکہ اعلیٰ بلندی سے درست بمباری مشکل تھی۔ پھر آیا جنرل کرٹس لیمی کا انقلاب۔ مارچ 1945 میں انہوں نے حکمت عملی بدل دی۔ اب B-29 رات کو کم بلندی پر صرف 5 سے 9,000 فٹ پر اڑتے اور تیزی سے بم برساتے۔ گنز اور گنرز ہٹا کر زیادہ بم لد جاتے۔ جاپانی رات کی لڑاکے کمزور تھے، ریڈار ناکافی تھے۔ 9 مارچ 1945 کی رات آپریشن میٹنگ ہاؤس 334 B-29 اڑے، 229 ٹوکیو پر پہنچے، 1665 ٹن بم لے کر انہوں نے ٹوکیو پر گرائے۔ ٹوکیو کی لکڑی اور کاغذ کے کار آگ کا سمندر بن گئے، ہوائیں تیز آگ پھیلتی گئی، 1 لاکھ سے زائد لوگ مر گئے، 10 لاکھ بے گھر، 16 مربع میل شہر اکثر تاریخ کی سب سے تباہ کن ہوائی حملہ تھا۔ یہ وہی اڑتا ہوا تابوت جو جاپانی پہنچ سے دور تھا، اب کم بلندی پر آ کر ان پر موت بن کر برس رہا تھا۔ جاپانی لڑاکے اب تو پہنچ سکتے تھے، مگر B-29 کی تعداد اور رات کی تاریکی میں وہ بے بس تھے۔ ٹوکیو جل رہا تھا اور B-29 آسمان کے بادشاہ بن چکے تھے۔ یہی B-29 بعد میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائیں گے۔ جنگ ختم کر دی گئی، مگر ٹوکیو کی آگ نے پہلے ہی جاپان کی روح کو جلا دیا تھا۔ وہ تابوت جو ناقابل شکست لگتا تھا، جاپان کا قاتل بن گیا۔